دن میں یاسین کو میں بتا چکی تھی کہ رات کا پروگرام پکا ہے۔ گھر میں ابا کے ہوتے ہوئے میں دوبارہ یاسین سے ملنے نہیں جا سکتی تھی، لہٰذا میں فوراً شادو کے گھر پہنچی تاکہ اس کے ذریعے میں یاسین کو وہاں جانے سے منع کر سکوں۔ لیکن میری بدقسمتی کہ شادو مجھے گھر پر نہ ملی، اور جب وہ دستیاب ہوئی تو وقت بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اس وقت تک رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا۔ چنانچہ شادو نے گھر سے نکلنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح میں یاسین کو بتا نہ سکی کہ اس رات ہماری ملاقات ممکن نہیں۔ نگو کی اس وضاحت نے مجھے گہری سوچ میں مبتلا کر دیا۔ اس کی ذات شک کی دھند سے باہر آ رہی تھی، تاہم ہوشیہ کے بارے میں ابھی تک میری تسلی نہیں ہو سکی تھی۔ اس لیے میں نے نگو سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، وقوع کی رات تمام وقت تمہارا ابا گھر پر ہی رہا تھا یا تھوڑی دیر کے لیے باہر بھی گیا تھا؟ میں آپ کے اس سوال کا مقصد اچھی طرح سمجھ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولی۔ آپ میرے ابا کو یاسین کا قاتل سمجھ رہے ہیں۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ میں نے مزید کہا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ابا وہ پوری رات مہمان کے ساتھ مصروف رہا اور 5 منٹ کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اس لیے آپ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ یاسین کے قتل میں کسی بھی طرح ابا کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، تمہارے ابا کا وہ مہمان کہاں سے آیا تھا اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام عمر دین ہے اور چک جھمرا سے آیا تھا۔ کیا وہ پہلے بھی تمہارے گھر آ چکا ہے؟ ہاں، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اس نے بتایا۔ ابا کی اس کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے، وہ جب بھی آتا ہے دونوں دوست ساری رات باتوں میں گزار دیتے ہیں۔ میں نے اسے دباؤ میں لانے کی خاطر کہا، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات کا یقین کر لوں گا۔ میں چک جمرہ جا کر عمر دین سے تمہارے بیان کی تصدیق ضرور کروں گا۔ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو سوچ لو، تمہارے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی، وہ نڈر انداز میں بولی۔ تھانے دار صاحب، آپ آنکھیں بند کر کے میری بات پر یقین کریں یا آنکھیں کھول کر اسے رد کر دیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں نے اپنے بیان میں ایک بھی بات غلط نہیں کی، اس لیے میرے دل میں کسی قسم کا ڈر یا خوف نہیں۔ آپ بڑی خوشی سے چک جمرہ جا کر عمر دین سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ مجھے اس کی بات کا یقین کرنا پڑا۔ شاید یہ اس کی سچائی کی قوت تھی جس نے اس کے لہجے کو توانائی اور اعتماد سے بھر دیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں نگو کی سہیلی کی کہی ہوئی ایک بات تازہ ہو گئی۔ میرے سوالات کے جواب میں اس نے بتایا تھا کہ وقوع کی رات نگو اور یاسین کی ملاقات کے پروگرام سے آگاہ تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی ملاقات ہو گئی تھی یا نہیں۔ البتہ جب دوسری صبح وہ نگو سے رات کی ملاقات کا احوال سننے آئی تو نگو بڑی بخار میں تپ رہی تھی، لہٰذا وہ اس سلسلے میں سے کوئی بات نہ کر سکی، مگر نگو کا تازہ ترین بیان شادو کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ مقتول سے ملاقات کی کوئی صورت نہ رہی تو اس نے شادو کے ذریعے یاسین تک پیغام پہنچانے کی تگدو کی تھی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا، شادو نے دانستہ مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ جانتی تھی ہوشیہ کے گھر چک جمرہ سے کوئی مہمان آیا ہوا ہے، جس کے سبب نگو یاسین سے ملاقات کرنے نہیں جا سکی۔ اس جھوٹ نے شادو کی ذات کو میری نظر میں مشکوک کر دیا۔ کوئی بھی شخص خواہ مخواہ یا شوخیہ جھوٹ نہیں بولتا، چاہے اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ عام طور پر جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کوئی جرم کرنے جا رہے ہو، اور جھوٹ بولنے سے آپ کا مقصد یہ ہو کہ کسی کو آپ کے ارادوں کی بھنک نہ پڑنے پائے، یا پھر کسی جرم کی پردہ پوشی کے لیے دروغ گوئی سے کام لیا جاتا ہے۔ ایسا جرم جو سرزد ہو چکا ہو۔ اس تناظر میں لامحلہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ شادو نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا تھا۔ کیا وہ کوئی جرم کرنے جا رہی تھی یا اسے کوئی جرم سرزد ہو چکا تھا؟ میں نے چہرے سے اپنی سوچ کو عیاں نہیں ہونے دیا اور نگو سے استفسار کیا، جب تم وقوع کی رات اپنی سہیلی کو یاسین کی طرف بھیجنے کی تگودو میں مصروف تھیں تو اس موقع پر کیا تم نے شادو کو بتایا تھا کہ ملاقات کے لیے نہ جانے کا اصل سبب کیا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہوا شادو اس رات عمر دین کی تمہارے گھر میں آمد سے باخبر تھی؟ میں نے اسے ساری تفصیل بتائی تھی، اور پروسوک انداز میں بولی۔ میں نے اپنے ذہن میں شادو کے نام پر دائرہ لگا لیا، تاہم اپنے چہرے سے نگو پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ شادو کے بارے میں کس انداز میں سوچ رہا ہوں۔ میں اب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ یاسین اور نگو کی ملاقات کے حوالے سے شادو نے صریحاً غلط بیانی کی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا، یہ جاننا از حد ضروری اور اہمیت کا حامل تھا۔ اس سے موجودہ کیس پر وافر مقدار میں روشنی پڑ سکتی تھی اور قاتل تک پہنچنے میں مجھے آسانی ہو سکتی تھی۔ میں نے فوری طور پر شادو سے اس سلسلے میں استفسار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس سے پہلے ہوشیہ پر تحقیق مکمل کر لینا زیادہ ضروری تھا۔ شادو سے تو کسی بھی وقت پوچھ گچھ کی جا سکتی تھی، میں اس پر کچا ہاتھ ڈال کر معاملے کو بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے نگو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، تمہارا ابا کب تک واپس آ جائے گا؟ وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ابا نے 3-4 جگہوں پر جانا تھا، چک جھمرا، ٹچ کوٹ، مرزے والا اور کھریاں والا۔ میں نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے کہہ دیا، یہ باتیں مجھے تمہاری دادی کرامت بی بی سے معلوم ہو چکی ہیں، تم صرف ہوشیہ کی واپسی کے بارے میں بتاؤ۔ وہ سنجیدگی سے بولی، میرے حساب سے اسے کل واپس آ جانا چاہیے۔ میں نے کہا،
وہ جیسے ہی یہاں پہنچے تم اسے سیدھا میرے پاس تھانے بھیج دینا۔ اچھا جی، میں ایسا ہی کروں گی، وہ سعادت مندی سے بولی۔ میں نے 2 سادہ لباس پولیس اہلکاروں کو ہوشیار کے سلسلے میں ریڈ الرٹ کر رکھا تھا، اور دونوں ہی تجربہ کار اور ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز تھے۔ مجھے امید تھی جیسے ہی ہوشیار چک باسٹر غربی میں قدم رکھتا اس کی آمد کی اطلاع مجھ تک پہنچ جاتی۔ نگو کو تو میں نے رسماً یہ ذمہ داری سونپ دی تھی۔ نگو کے پاس میرا کام ختم ہو چکا تھا، صرف ایک کمر کی تصدیق باقی تھی۔ میں نے اے ایس آئی کے پاس موجود کینوس کے تھیلے میں سے آلہ قتل نکالا اور نگو کو دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس خطرناک خنجر کو پہچان سکتی ہو؟ وہ خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک خنجر ہے، اور اس بارے میں سوال پوچھنے سے قبل تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے خشک لہجے میں کہا، تم صرف اتنا بتا دو، کیا تم نے اس خنجر کو پہلے کہیں دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا ہے تو کس کے پاس دیکھا ہے؟ وہ شدت سے نفی میں گردن چٹکتے ہوئے بولی، میں اس خنجر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے آج پہلی مرتبہ اسے آپ کے ہاتھ میں دیکھا ہے۔ اسی خنجر سے تمہارے محبوب کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے نگو، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کی خوفزدگی میں اضافہ ہو گیا اور وہ دہشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، اگر تمہیں اس خنجر کے بارے میں کوئی چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بھی معلوم ہے تو ابھی مجھے بتا دو۔ یہ خنجر مجھے قاتل تک پہنچا دے گا۔ تم یاسین سے سچی محبت کی دعوے دار ہو، اس موقع پر تمہیں اپنی زبان کو بند نہیں رکھنا چاہیے۔ بعد میں اگر مجھے پتا چلا کہ تم نے دیدہ دانستہ حقائق کی پردہ پوشی کی ہے تو پھر تم مجھ سے کسی قسم کی رعایت کی توقع نہ کرنا۔ آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں تو پھر میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ روحانسا ہو گئی۔ میں نے جلدی سے کہا، قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بات پر اعتبار کر کے یہاں سے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے تم پر یہ اعتبار سدا سلامت رہے گا۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے رخصت ہونے سے پہلے کہا، نگو، اس دوران میں اگر تمہیں کوئی اہم بات پتہ چلے تو فوراً مجھے اطلاع دو گی۔ کوئی بھی ایسی بات، اشارہ، ثبوت یا نقطہ جو یاسین کے قاتل تک پہنچنے میں میری مدد کر سکے۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ جی بالکل سمجھ گئی، وہ پوری سنجیدگی سے بولی۔ ہم دونوں اس کے گھر سے باہر آ گئے۔ اس وقت تک شام اپنے اختتام کو پہنچ کر رات میں بدلنا شروع ہو چکی تھی۔ اے ایس آئی سجاد علی نے میرے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ کیس تو الجھتا جا رہا ہے۔ خنجر کی شناخت کے لیے ہمیں خوشیہ کی واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا۔ خوشیہ کی واپسی کا انتظار تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے سجاد علی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن خنجر کی شناخت کے لیے میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آپ کی کیفیت اور بے انتہا سنجیدگی سے لگتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اچھوتا آئیڈیا گردش کر رہا ہے۔ ہاں، آئیڈیا تو ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، لیکن اسے اچھوتا نہیں کہہ سکتے، ایک عام سی اور منطقی بات ہے۔ ان حالات میں مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ وہ مزید حیرت زدہ ہو گیا۔ آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم اس وقت چک کے لوہار کی طرف جا رہے ہیں سجاد علی، میں نے گمبھیر آواز میں کہا۔ لوہار کی طرف کیوں ملک صاحب؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے طور پر چک باسٹھ کے لوہار کے بارے میں معلوم کر لیا تھا۔ اس کا اصل نام تو نبی بخش تھا اور وہ بخشو کے نام سے مشہور تھا۔ اس کی دکان اور گھر اسی چک میں واقع تھا۔ میں نے اے ایس آئی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سجاد علی، آلہ قتل ایک دھاتی شے ہے اور اس کے بارے میں ایک لوہار سے زیادہ اور کون جان سکتا ہے؟ ممکن ہے نبی بخش اس خنجر کو دیکھ کر قاتل کے سلسلے میں ہماری کوئی رہنمائی کر سکے۔ عین ممکن یہ بھی ہے کہ مذکورہ خنجر اسی کی دکان پر تیار کیا گیا ہو۔ اس خنجر کے پھل کے آخری سرے پر جو مخصوص نشان بنا ہوا ہے وہ شناخت میں بہت معاونت کرے گا۔ اگر یہ آلہ قتل نبی بخشی کے ہاتھوں کا تحریک کردہ ہے تو اس مخصوص نشان کو دیکھتے ہی پہچان لے گا۔ پھر ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اس نے یہ خنجر کس کے آرڈر یا فرمائش پر تیار کیا تھا۔ آپ کی باتوں میں بہت وزن ہے ملک صاحب، اے ایس آئی نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ جب ہم نبی بخش لوہار کی دکان پر پہنچے تو چک میں باقاعدہ رات اتر چکی تھی۔ اس وقت ہم دونوں یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہم پر نظر پڑتے ہی بخشو اپنی گدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے پہلے وہ دھوکنی سے اپنی بٹی کو دیکھا رہا تھا، مگر ہماری آمد نے اسے ہر کام سے بے نیاز کر دیا تھا۔ آؤ جی، بسم اللہ، وہ ہندہ پیشانی سے آگے بڑھا۔ ہم دونوں اس کی دکان کے اندر داخل ہو گئے۔ بخشو نے اپنی دکان ہی میں سے ایک میلا کپڑا اٹھا کر چوبی بینچ صاف کی اور ہماری جانب دیکھتے ہوئے بڑے احترام آمیز لہجے میں بولا، تشریف رکھیں سرکار، مجھ غریب کو کیسے یاد کر لیا؟ پھر وہ دکان کے اندرونی دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے۔ میں سمجھ گیا، وہ ہماری خاطر مدارت کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ دکان کا اندرونی دروازہ گھر میں کھلتا تھا، شاید وہ اپنے گھر جا کر ہمارے لیے کوئی آرڈر دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی اور کہا، چاچا، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ تجھے غریب کو میں نے ایک خاص مقصد سے یاد کیا ہے۔ دروازے کی سمت اٹھنے والے اس کے قدم رک گئے اور وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کون سا خاص مقصد مائی باپ؟ میں نے کہا،
تم سکون سے اپنی گدی پر بیٹھ جاؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے میری ہدایت کی تعمیل کی۔ چوبی چوکی پر رکھی کپڑے کی ایک مخصوص گدی پر بیٹھنے کے بعد الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ نبی بخش عرف بخشو لوہار کی عمر 50 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور سیاہ روش شخص تھا۔ اس وقت بخشو نے صرف ایک دھوتی پہن رکھی تھی۔ ہاتھ پاؤں اور جسم کا بالائی حصہ بالکل کھلا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بدن پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، جو اس کی جفا کشی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ شدید گرمی کے موسم میں بھٹی کے سامنے بیٹھ کر دہکتے ہوئے لوہے سے کھیلنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں نے بخشو کی سوالیہ نظر کی تشفی کی خاطر سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہوئے کہا، 3-4 روز پہلے اس چک کا ایک نوجوان یاسین قتل ہو گیا تھا۔ تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ اس کی لاش ادھر بیری والے کنویں سے آگے جھاڑیوں سے ملی تھی۔ جی، یہ واقعہ میرے علم میں آ چکا ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ اس کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، علم میں آ چکا ہے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اس روز چک میں نہیں تھے؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے سرکار، وہ عاجزی سے بولا۔ میں اس دن اپنی بہن جمیلہ سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جمیلہ چک 53 میں رہتی ہے۔ دوپہر کے بعد جب میں اپنے گھر پہنچا تو مجھے پتا چلا یہاں قتل کی ایک واردات ہو گئی ہے۔ ہم نے دوپہر تک مقتول یاسین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا تھا۔ اسی تناظر میں نے بخشو سے پوچھا، جب تم واپس آئے تو جائے وقوع دیکھنے تو ضرور گئے ہوگے؟ نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ مجھے یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ قتل ہونے والے نوجوان کو پولیس نے اسپتال بھیج دیا، اس لیے موقع واردات پر جانا فضول ہی تھا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ مقتول ہمارے ہی چک کا ایک نوجوان یاسین ہے، اس لیے بھی میں نے زیادہ تحقیق اور جستجو نہیں کی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ویسے تھانے دار صاحب، میں اپنے کام سے کام رکھنے والا بندہ ہوں۔ زیادہ جھمیلوں میں پڑنا اور خواہ مخواہ کے تجسس کے پیچھے بھاگنا مجھے پسند نہیں۔ یہ تو تم بہت اچھا کرتے ہو، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ اپنے کام سے کام رکھنے والے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، اس طرح ان کے کام کا معیار بہت بلند ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے تم بہت عمدہ کام کرتے ہوگے۔ وہ میرے ان تعریفی کلمات کا پتہ نہیں کیا مطلب سمجھا۔ فخریہ لہجے میں بولا، سرکار آپ کبھی خدمت کا موقع تو دیں، پھر دیکھیں ان ہاتھوں کی کاریگری۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، بخشو تمہاری خدمات کی اگر مجھے ضرورت پیش آئی تو میں تمہیں ضرور زحمت دوں گا۔ فی الحال تو میں کسی اور ہی سلسلے میں تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ سلسلہ بھی اب تک تمہاری سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تھانے دار صاحب۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ اس کی آبنوسی رنگت پر سفید آنکھیں بہت نمایاں نظر آتی تھیں۔ یوں محسوس ہوتا تھا اندھیرے میں 2 ننھے منھے مرکری بلب روشن ہوں۔ خیال انگیز لہجے میں بولا، آپ نے آتے ہی یاسین کے قتل کا ذکر کیا تھا، یقیناً آپ اسی حوالے سے تفتیش کرنے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تم ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا، اور مجھے یقین ہے تمہاری یادداشت بھی بہت اچھی ہوگی۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ تو آپ نے 16 آنے بات کہی ہے جناب، میں چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی پوری طرح یاد رکھتا ہوں۔ میں تمہارے حافظے کا امتحان لینا چاہتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ کیا تم ایک ٹیسٹ کے لیے تیار ہو؟ حکم کریں سرکار۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے مخصوص نشان والا وہ خنجر تھیلے سے برآمد کیا اور اسے بخشو لوہار کی طرف بڑھاتے ہوئے اندھیرے میں ایک تیر چلایا۔ اس خنجر کو تو تم پہلی ہی نظر میں پہچان جاؤ گے، کیونکہ یہ تمہارے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے۔ میں نے دنستہ یہ جھوٹ بولا تھا تاکہ بخشو کے دل کا حال جان سکوں۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ دی۔ وہ خنجر کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے چونک اٹھا۔ اس کی پیشانی پر الجھن امیز سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ وہ متذبذب لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ خنجر آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اسے کہاں ہونا چاہیے تھا؟ میں نے جلدی سے کہا۔ معلوم ہوتا تھا اندھیرے میں چھوڑے ہوئے تیر نے کوئی اہم ہدف ڈھونڈ نکالا تھا۔ بخشو نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، یہ خنجر تو میری پیٹی میں رکھا ہوا تھا۔ بات ختم کرتے ہی وہ تیزی سے اپنی دکان کے ایک کونے کی جانب بڑھ گیا۔ مذکورہ مقام پر ایک آہنی ٹرنک رکھا ہوا تھا۔ اس نے بڑی سرعت سے اس ٹرنک کا ڈھکنا اٹھایا، پھر دوسرے ہی لمحے اس کی نظر اور ہاتھ ٹرنک میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ٹرنک میں سے ایک خنجر برآمد کر چکا تھا۔ اس خنجر پر نظر پڑی تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ہو بہو ویسا ہی خنجر تھا جیسا میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ میں نے بخشو کے ہاتھ سے وہ خنجر لے لیا، پھر اپنے خنجر کے ساتھ رکھ کر دونوں کا موازنہ کرنے لگا، اور اس وقت میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب میں نے بعد ذکر خنجر کے پھل کے آخری حصے میں بھی بالکل ویسا ہی نشان کنندہ دیکھا جو اول ذکر خنجر پر موجود تھا، یعنی آلۂ قتل پر 3 ستاروں کے درمیان ایک دائرہ جو بڑی نفاست اور ہنرمندی سے کنندہ کیا گیا تھا۔ میں نے دونوں خنجروں کو اپنے ہاتھ میں گھما پھرا کر دیکھا، ان میں سر منہ فرق نہ پایا۔ میری بےتاب نگاہ بخشو کی جانب اٹھ گئی۔ یہ خنجر تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے بائیں ہاتھ والے خنجر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس دوران میں نے اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا تھا کہ وہ خنجر اپنے قد و قامت، ساخت اور گہری مشابہت کے باوجود بھی ایک دوسرے سے ملنے نہ پائیں۔ آلۂ قتل کو میں نے اپنے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جبکہ بخشو والا خنجر میں نے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔
بخشو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، سرکار میں نے تو یہ خنجر سائی یعنی کہ آرڈر پر تیار کیا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بھی ایک ویسا ہی خنجر موجود ہے۔ یہ کیا بجھا رہا تھا جناب؟ میرا تو دماغ چکرا کر رہ گیا ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن کی لکیروں نے ایک جال سا بن دیا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تم اپنے دماغ کو قابو میں رکھو بخشو، کیونکہ میں نے ابھی تم سے بہت کارآمد سوال پوچھنا ہے۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، میں نے دائیں ہاتھ میں موجود آلہ قتل کو حرکت دیتے ہوئے کہا، یہ وہی خنجر ہے جس کی مدد سے یاسین کو چند روز قبل قتل کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ انداز میں پھیل گئیں اور اس کے حلق سے سہمی ہوئی آواز برآمد ہوئی، یعنی آلہ قتل؟ ہاں بخشو، میں نے خشک لہجے میں کہا، جس شے کی مدد سے کسی انسان کی جان لی جائے اسے آلہ قتل ہی کہتے ہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ گے؟ میں نے بدستور اس کی سفید آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے یہ خنجر کس کے آرڈر پر تیار کیا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ پھر آلہ قتل کو جنبش دی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، یہ بات تو تم نے خود ثابت کر دی ہے کہ تم اس قسم کے آلات غارت گری تیار کرنے میں خصوصی مہارت رکھتے ہو۔ سرکار، وہ خوفزدہ آواز میں منمنایا، میں اس خنجر یعنی آلہ قتل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے تو اس قسم کا صرف ایک ہی خنجر تیار کیا ہے جو آپ نے اپنے کھبے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے۔ چلو اس خنجر کی ہسٹری بیان کر دو۔ میں نے بائیں ہاتھ والے خنجر کو ٹھہوکا دیتے ہوئے کہا، اس خنجر کی سائی تمہیں کس نے دی تھی؟ میں اس شخص کی مدد سے اس خنجر کے مالک یعنی قاتل تک پہنچ جاؤں گا۔ بات کے اختتام پر میں نے آلہ قتل کو حرکت دی تھی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، سرکار سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے اور مرنے کے بعد خدا کو جواب دینا ہے، اس لیے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا، میں نے یہ خنجر خوشیہ بدماش کے حکم پر تیار کیا ہے۔ اس کا انکشاف خاصا دلچسپ اور اہم تھا۔ میں نے کڑک کر کہا، اپنی جان بچانے کے لیے تو خوشیہ کا نام نہیں لے رہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے کوئی غلط بیانی کی تو تمہاری باقی کی عمر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ اپنی زندگی کے آخری چند سال کیوں خجل خوار ہونا چاہتے ہو؟ تھانے کچہریوں جیل کے چکر میں پڑ کر تمہاری مٹی خراب ہو جائے گی۔ بالکل اسی لیے میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا رہا ہوں جناب، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، ورنہ خوشیہ بدماش کے خلاف کوئی زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ میں یہ خطرہ مول لے کر آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں۔ اس کے ایک ایک لفظ سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں جتنا بھی عرصہ گزارا تھا، اس کے بلبوتے پر میں راست گو اور دروغ گو میں فرق کرنا بخوبی سمجھ گیا تھا۔ کوئی چالاک مجرم بھی مجھے اپنی گفتار سے بآسانی بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا۔ بخشو کے بیان پر میں نے یقین کر لیا، تاہم دبانے والے انداز میں کہا، کیا واقعی تم نے یہ خنجر خوشیہ کی خواہش پر تیار کیا ہے؟ جی سرکار، وہ اس بات میں جواب دیتے ہوئے بولا، اس نے باقاعدہ کاغذ پر مجھے خنجر کا نقشہ بنا کر دیا تھا، جس میں سائز اور دیگر چھوٹی بڑی تمام تفصیلات درج ہیں۔ میں نے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ خنجر تیار کیا ہے۔ اس کے دستے کے قریب پھل پر بالکل ویسا ہی دائرہ اور ستارے بنائے ہیں جیسے اس نے کاغذ پر بنائے تھے۔ وہ ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد بولا، ٹھہرے میں آپ کو وہ کاغذ دکھاتا ہوں۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر میری جانب بڑھا دیا۔ واضح رہے، مذکورہ قمیض اس کے بدن پر نہیں بلکہ دیوار میں نصب ایک کھونٹی پر لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے وہ طے شدہ کاغذ نکال کر اس کا جائزہ لیا۔ آلہ قتل جیسا خنجر تیار کرنے کے لیے اسکیچ اور پیمائشوں کی بڑی وضاحت کی گئی تھی۔ میں اس تفصیل کو پڑھ کر اور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اگر واقعی وہ خنجر خوشیہ بدماش کے آرڈر پر تیار کیا گیا تھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا تھا، خوشیہ کو ہبہو ویسا ہی خنجر تیار کروانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس سنسنی خیز اور انکشاف انگیز سوال کا جواب صرف اور صرف خوشیہ ہی دے سکتا تھا، کیونکہ ابھی تک کسی ایک نے بھی آلہ قتل اور خوشیہ کے درمیان کسی ربط ضبط کی تصدیق نہیں کی تھی، حتیٰ کہ اس کی اکلوتی بیٹی نگہت اور افنگو نے بھی اس سلسلے میں لا علمی ہی ظاہر کی تھی۔ یہ بخشو لوہار بھی آلہ قتل کو دیکھ کر چونک اٹھا تھا اور اس نے پوچھا تھا، تھانے دار صاحب، یہ خنجر آپ کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اس کے اس حیرت امیز سوال سے ظاہر ہوتا تھا وہ آلہ قتل سے واقف نہیں، اسے اس پر اپنے بنائے ہوئے خنجر کا گمان ہوا تھا۔ میں نے بخشو لوہار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری اس بات پر یقین کر لیتا ہوں کہ آلہ قتل تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا خنجر نہیں، اور یہ کہ تم نے خوشیہ کے فراہم کردہ نقشے کے مطابق ہبہو ایک دوسرا خنجر تیار کیا ہے۔ تم یہ بھی نہیں جانتے اس جیسا کوئی خنجر پہلے سے موجود ہے؟ یہی حقیقت ہے تھانے دار صاحب۔ میں ذرا سا رکا تو اس نے کہا، آج کل خوشیہ چک میں نہیں ہے، اگر وہ یہاں موجود ہوتا تو میں کل یہ خنجر اس کے حوالے کر دیتا، میں نے پرسوں ہی اسے تیار کر لیا تھا۔ میں نے کہا، قصہ مختصر یہ کہ اب یہ تمہارا بنایا ہوا خنجر بھی آلہ قتل کے ساتھ میرے ہی پاس رہے گا، اور جب تک میں یاسین کے قاتل کا سراغ نہیں لگا لیتا اس خنجر کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ لجاجت سے بولا، اگر اس دوران میں خوشیہ نے مجھ سے خنجر طلب کر لیا تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ تم اسے کہہ دینا پولیس نے تمہاری دکان پر چھاپا مار کر خانہ تلاشی لی تھی، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، اور اسی سلسلے میں وہ خنجر پولیس کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر وہ خنجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو سیدھا میرے پاس تھانے چلا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے تسلی امیز انداز میں کہا، ویسے اس کی نوبت نہیں آئے گی، خوشیہ چک میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ میں آ جائے گا
اور پھر فوراً اسے میرے پاس پہنچا دیا جائے گا۔